السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ٹھیک ہوئے ہیں۔ پڑھنے والے ان کے نواں رسالہ میں نے پھر سے لایا ہوں آپ کے لیے امیر اہل سنت سے عید کے بارے میں 23 سوال جواب۔ امیر سنت سے عید کے بارے میں 23 سوال جواب۔ چلیے اسٹارٹ کر دیں۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کے بٹن دبا دو، نئے نوزاد تک پہنچ کرو۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درود شریف کی وضاحت۔ فرمایا آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه مشہود تشهده الملائکۃ وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها، یعنی جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجداث الانبیاء، یعنی اللہ پاک نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ پاک کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ جواب، عید الفطر کو میٹھی عید شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عید میں عید کی نماز سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھائی جاتی ہے، جو کہ مستحب ہے۔ سوال، عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب، عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز طاق عدد میں کھانا سنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے گھروں میں سوئیاں پکائی جاتی ہے اور لوگ کھا کر نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد شیرخرما اور پوریاں وغیرہ کھاتے ہیں۔ میری عام طور پر یہ عادت نہیں رہی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے تھوڑی مقدار میں سویاں کھا لیتا ہوں، زیادہ نہیں کھاتا کہ یہ معدے کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے فرمایا، عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا چاہیے۔ ہمارے گھر میں جس وقت دینی ماحول نہیں تھا اس وقت بھی ہمیں عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجور کھلائی جاتی تھی۔ سوال، عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ جواب، جو لوگ رمضان مبارک میں تراویح پڑھتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں تو انہیں مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک خوشی کا دن ہے جس دن وہ خوشی مناتے ہیں۔ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات بھی کہتے ہیں۔ سوال، عید الفطر کو چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کیوں کہتے ہیں؟ جواب، عید الفطر کو چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہنا یہ عوامی اصطلاح ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ میں تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی کہتا ہوں۔ سوال، کیا عید کے دن نئے کپڑے پہننے پر ثواب ملتا ہے؟ جواب، عید کے دن نئے یا دھلے ہوئے عمدہ کپڑا پہننا مستحب ہے، بشرط کہ ثواب کی نیت سے پہنے۔ اگر فرق اور دکھاوے کے لیے پہنے گا ثواب کے بجائے گناہ کا حقدار ہوگا۔ سوال، عنقریب لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات آنے والی ہے، اس رات میں کون سی عبادت کرنا افضل ہے؟ جواب، عید کی ساری رات جاگ کر عبادت کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے کہ صبح عید الفطر کی نماز پڑھنی اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، لہٰذا ہر کوئی پوری رات جاگ کر عبادت کر سکے یہ ضروری نہیں۔ بہرحال ساری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر بھلے سو جائے اور فجر کی نماز کی بھی باجماعت پڑھے تو اس طرح بھی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ فضیلت صرف چاند رات کے لیے خاص نہیں بلکہ جو شخص ہر روز عشاء و فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے روزانہ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عیدین کی رات میں عبادت کرنے کی فضیلت۔ لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ہے جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری یعنی رات جاگ کر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ کی 8ویں 9ویں 10ویں رات عید الفطر کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات معافی کا اعلان حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گاڑیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے جو مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا ہے اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سوال: جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات قیام کرے گا تو اس کا دل اس وقت نہیں مرے گا جب لوگوں کا دل مر جائے گا۔ یہاں پر دل کے مرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: حدیث پاک میں جس نے عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کا دل اس وقت تک نہیں مرے گا جس وقت لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ہے دل کا نہ مرنا چند معنی رکھتا ہے۔ پہلا، اس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت سے دور نہیں ہوگا۔ سیکنڈ، اس کا دل بری خاتمے سے محفوظ رہے گا۔ تھرڈ، قبر کے سوالات اور میدان محشر میں بھی اس کا دل مطمئن رہے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ فضل اکثر رات عبادت کرنے سے بھی حاصل ہو جائیں گی۔ مثلاً اگر رات 8 گھنٹے کی تو ہے تو 5 گھنٹے عبادت کرنے سے یہ بھی فضیلت مل جائے گی۔ نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ عیدین کی رات تہجد پڑھنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کی شرح پڑھ کر ممکن ہے کہ ہر ایک کا یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو ضرور عیدین کی رات میں قیام کروں۔ سوال: کیا عورت پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے؟ جواب: جی نہیں، عورت پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں۔ سوال: کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے تھے؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے اور یہ دعا بھی کرتے تھے کہ تقبل اللہ منا و منک، یعنی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو چاہیے کہ جب بھی کسی کو عید مبارکباد دے تو ساتھ میں یہ دعا بھی دے دے۔ اس کی مبارکباد دیتے ہوئے ان الفاظ تقبل اللہ منا و منک کے ساتھ دعا دینا مستحب ہے۔ سوال: عید مبارک درست ہے یا عید مبارک درست ہے یا عید مبارک؟ جب کئی لوگ اس لفظ کو را کے زیر کے ساتھ یعنی مبارک پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ را کے زبر کے ساتھ ہے یعنی مبارک۔ قرآن کریم میں بھی لفظ مبارک آیا ہے۔ سوال: کیا تمام انسان پر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ عموماً عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کزن اور دیور بھابھی سب آپ میں ہاتھ ملاتے ہیں، نیز جیٹھ بھی بھائی کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں، البتہ شرعی قیودات ہر جگہ ہوتی ہیں اور انہی شرعی قیودات کی بنا پر نامحرم ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے سکتے۔ یوں ہی دیور اور بھابھی بھی ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر دیور اور بھابھی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے تو میل جول بڑھے گا اور گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ حدیث پاک میں دیور بھابھی کے حق میں موت ہے۔ نامحرم وہ ہوتے ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ جیٹھ پر بھی لازم ہے کہ بھائی کی بیوی کے سر پر ہاتھ نہ پھیرے۔
جہاں تک آپس میں ہاتھ ملانا کا تعلق ہے یہ اور بھی زیادہ خطرناک اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ذکی ذات مبارک سب سے زیادہ شیطان سے محفوظ تھی۔ ان سے زیادہ اور کون شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں عورت کا ہاتھ پکڑ کر کبھی بھی بیعت نہیں فرمائی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے جاہل پیر صاحبان بھی موجود ہیں جو عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کرواتے ہیں اور ان سے اپنے ہاتھ پر بوسہ بھی دلواتے ہیں۔ ایسے پیروں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ جو لوگ کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، عید کے دن بھی گھر نہیں جا پاتے، تو ایسے لوگ اپنے دوستوں کو بلا کر کے یا اپنے سٹاف کے ساتھ مل کر عید کی خوشی گانے باجے بجا کر مناتے ہیں۔ کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب: عید کے دن تو بطور خاص اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو لوگ عید کی خوشی حاصل نہیں کر پاتے، انہیں بھی اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ عید کے دن گانے باجے بجا کر عید کی خوشی منانا درست نہیں۔ آج کل کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عید کے دن گانے باجے بجا کر گویا اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ آج شیطان لعین آزاد ہو گیا ہے اور اسے گانے باجے بجا کر خوش کیا جا رہا ہے۔ بسا اوقات اتنی اونچی آواز سے میوزک بجایا جاتا ہے کہ سڑک کے سے گزرنے والا شخص بھی اگر میوزک سے بچنا چاہے تب بھی نہیں بچ سکتا۔ بہرحال سڑک سے گزرنے والے شخص کے لیے بھی شرعاً یہ حکم ہے کہ اگر اس کے کان میں سے کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال کر جلدی سے گزر جائے۔ اگر جان بوجھ کر آہستہ آہستہ چلے گا کہ میوزک کی آواز آتی رہے تو پھر یہ بھی گناہ گار ہوگا۔ آج کے زمانے میں معاذ اللہ گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ مثلاً دوستوں میں سے کوئی ایک اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی اس کا اعتکاف مکمل ہوتا ہے تو اس کے دوستوں نے اس کے لیے تحفۃً سنیما گھر کا ٹکٹ خرید کر رکھا ہے کہ سارے دوست مل کر معاذ اللہ فلم دیکھیں گے۔ عید کے دن فلم تھیٹر کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ آج ہاؤس فل ہے۔ اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اس میں تو پورا سنیما گھر آباد ہے۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، جبکہ حقیقتاً مسلمان آزاد نہیں ہے بلکہ شریعت کے قوانین کا پابند ہے۔ ایک مسلمان گناہ کر کے کبھی کہاں تک بھاگے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے۔ اگر اللہ پاک اس کے گناہوں کے سبب ناراض ہوا تو قبر اور محشر میں عذاب کی مقدر بن جائے گا۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ تو اتنی اچھی میری ویڈیو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا اور ہمارے نالج پر بیل آئیکن بٹن دبانا۔ ملیں گے لکھنے ویڈیو ساتھ، تب تک کے لیے اللہ